الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبى وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سامعین محترم، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء ذی قدر، آپ لوگوں کی محبت اور سید مزمل شاہ صاحب کی خصوصی محبت اور نوازش کے وہ ہمیشہ مجھے خصوصی عنایات سے نوازتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ یہ موقع حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے حوالے سے یہ محفل آراستہ ہے۔ اس محفل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک، قرآن و سنت کے حوالے سے صوفیاء کرام اور اکابر امت کی تعلیمات اور خدمات کے حوالے سے ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ وہ مرکز اور وہ محور کائنات ہے کہ جہاں تمام سلسلے رابطے منتہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگ آج تک یہ سنتے آئے ہوں گے کہ حضور اللہ تک ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، اور بات یہی ہے۔ لیکن یعنی حضور کے جو رابطہ ہے مخلوق کا خالق کے لیے، وہ حضور اللہ سے مخلوق کو ملاتے ہیں، ذریعہ ہیں۔ لیکن یہ ہم بھی آج تک یہی بیان کرتے رہے، لیکن اب کچھ اور بات سمجھ آنے لگی، وہ یہ کہ حضور تو اللہ سے ملانے والے ہیں ہی، اور یہ آپ پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ آپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام انبیاء ملاتے آئے ہیں، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن خصوصیت آپ کی، آپ خاتم النبیین ہیں، افضل ہیں، آپ کا مقام عالی ہے، سب خوبیاں، لیکن یہ بات کہ اللہ کا رابطہ خود جو بندے کے ساتھ ہے، اجیبوا دعوت الداع اذا دعان،
فرمایا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعوت قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو براہ راست بھی اللہ کا رابطہ ہے انسان کے ساتھ. یہ آیت ہے نا، تو رابطہ ہوگا تو پھر سنے گا، جواب دے گا. تو اس رابطے کے حوالے کے علاوہ بھی جو عقائد اور پیغامات کا حوالہ ہے، یہ تو جانور، حشرات الارض، کوئی چیز اپنے انداز میں پکارتی ہے، سوال کرتی ہے تو مالک اس کو جواب دیتا ہے. یہ تو سب کے لیے ہے نا. لیکن جو عقائد، مسائل، فکر، انداز فکر، ایک نظریہ کائنات اور اس کے جو ہم نے ایسے عقائد رکھنے ہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے، ہمارا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ جتنے فلسفہ ہے، جتنا اس کا رابطہ اللہ نے وہ مرکزی جو ایک اسٹیشن ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا کہ تمام پیغام ادھر سے بھی یہاں منتہی ہوتے ہیں، ہم تک براہ راست نہیں آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. آپ کو فردن فردن بھی پیغام دے سکتا ہے، جس طرح فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھی بری چیز کا ہر شخص کو احساس دے دیا، اس کے ذہن میں وہ چیزیں پیوست کر دیں. جانوروں، پرندوں کے دماغ میں جو ان کے رجحانات ہیں ان کو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کمپیوٹرائز کر دیا کہ وہ آٹومیٹک وہ کام کرتے ہیں. یہ کر سکتا ہے، لیکن نہیں، صلاحیت ہم میں رکھی، لیکن پیغام جو ہے وہ ادھر سے وہ منتہی ہے، وہ اسٹیشن ہے حضور کی ذات. آپ تک پہنچے گا، آپ اپنے انداز سے جس طرح آپ مناسب خیال فرمائیں گے امت تک پہنچائیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی. ابھی پارلیمنٹ کے حوالے سے مولانا امداد صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے، جو انہوں نے باتیں کی، تو اس جدید دور میں اس ملک میں یہ باور کرانا، یہ سمجھانا کہ جن امور کی وجہ سے تم آج بہت مشہور ہو اور مقبول ہو دنیا میں اور اپنے آپ کو بہت ایڈوانس اور تعلیم یافتہ سمجھتے ہو، آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں نے یہ بات کہی ایک عظیم پیغمبر کے حوالے سے. ان کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے یہ سب کچھ آج سے 1400 سال پہلے نافذ کیا. یہ بڑی بات ہے اور میں مبارک دیتا ہوں ان کو، انہوں نے بہت عظیم کام کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. تو میں تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، بڑے بڑے جادو بیان خطیب بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن میں جادو بیانی آپ کو دکھانے نہیں آیا. حدیث میں آیا ہے ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ، کہ بعض بیانوں میں جادو ہوتا ہے اور بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے. یہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن جادو بیانی دکھانے سے تو یہ مطلب ہوا کہ میں اپنا کو علمی تفوق آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا عالم ہوں، بڑا خطیب ہوں، مجھ میں بڑی خوبیاں ہیں. تو یہ پھر اپنے نفس کو خوش کرنا ہوا نا، اپنے نفس کو خوش کرنا ہوا. تو میں اس کے لیے نہیں آیا.
میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مسجد میں اور پھر حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کے لیے جو سید المتواضعین ہیں، میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سید المتواضعین، تواضع کرنے والوں کے سردار، تواضع کرنے والوں کے سردار، ان کی بارگاہ میں آپ اور میں حاضر ہوں۔ تو اس لیے جس رنگ میں بھی جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جس لہجے میں، جس انداز میں میں آپ کے سامنے پیش کر سکا، اسے قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، میں نعروں کا قائل ہوں، ٹھیک ہے، اللہ کی کبریائی، حضور کی رسالت بیان کریں، لیکن غور سے سنیں۔ جہاں پیمانہ صبر لبریز ہو جائے تو وہاں بے شک نعرہ لگائیں، لیکن مختصر نعرہ لگایا کر، بہت لمبے نعرے نہیں اچھے ہوتے، مختصر نعرہ رسالت تکبیر تک محدود رہا کریں۔ ذوق بیان جو ہے وہ پھر مخل سماعت ہوتے ہیں بہت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ الم تر الی الذین یزعمون، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو خیال کرتے ہیں، زعم میں نے خیال، وہ خیال کرتے ہیں کہ انہم آمنو، کہ وہ ایمان لائے، مطلب ہے کہ وہ اپنے خیال کے حساب سے مومن ہیں لیکن مومن ہیں نہیں۔ اچھا، خیال ہے، اپنے گمان میں وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، جب فیصلے کا وقت آئے تو وہ طاغوت کی طرف چلے جاتے ہیں، طاغوت کے پاس جاتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اس پر علماء لغت نے بہت کچھ لکھا، مفسرین نے لکھا، بڑی تشریحات ہیں، لیکن تمام تشریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ طاغوت ہر وہ فرد، شخصیت، قانون، نقطہ نظر، اندیہ، رائے ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ اردو سمجھ رہے ہیں؟ اردو اچھا چلے گی اپنی جگہ۔ تو طاغوت ہر وہ قانون جو شریعت کے خلاف ہو، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ شخصیت جو اپنی بات منوائے، اپنے ذاتی نقطہ نظر کو لوگوں پر ٹھونسنا چاہے، قرآن و سنت اس کا ساتھ نہ دیں، حلال کو حرام کہے، حرام کو حلال کہے، وہ طاغوت ہے۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، تو مومنین کی شان کیا ہے؟ ان کو تو حکم دیا گیا کہ اس طاغوت کا انکار کریں، کفر کریں، اس کو نہ مانیں۔ ثابت ہوا کہ شریعت محمدی میں ہر وہ قانون، ہر وہ شخصیت، چاہے وہ پیر ہو، مذہبی شخصیت ہو، شیخ ہو، سید زادہ ہو، عالم ہو، عالم زادہ ہو، کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ شریعت مصطفیٰ میں دخل دے گا، دخل دینے کی جرت کرے، احکام کو بدلنا چاہے، تو وہ طاغوت ہے۔
وہ طاغوت ہے، اس کے ساتھ جہاد واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کا انکار ضروری ہے۔ میری بات سمجھے؟ میں بھی ایک خانقاہ کا فرد ہوں، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ نہیں میں اپنے آپ کو نکالوں کہ ہم تو نہیں ہیں جناب، اور لوگ ہیں، نہیں ہم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور تابعین کے امام ہیں، تبع تابعین میں بہت بڑا مقام ہے ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو برباد اور آباد کرنے والے دو طبقے ہیں، ایک مشائخ کا اور ایک علماء کا، ان کے ہاتھوں میں ہے قوم آباد کرے یا برباد کرے۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میں حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ اے جناب میں کولو گل نہیں کی تھی، میں حوالہ بھی دے سکنا۔ یہ ان کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے کہ آباد کریں یا برباد کریں۔ بادشاہ وقت علماء کا محتاج ہے، اور علماء وقت پر ضروری ہے کہ وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط پر چلنے کی تلقین کریں۔ اگر وہ بادشاہ وقت کو صحیح خطوط شریعہ پر چلنے کی تلقین نہیں کرتے تو وہ اپنا فریضہ منصبی پوری طرح ادا نہیں کر رہے۔ حضرت قطب الاقطاب شیخ المشارق والمغارب جگر گوشہ سیدنا علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام دیکھیں۔ اولیاء اللہ بہت دنیا میں تشریف لائے، لیکن اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی خصوصی شان میں، لیکن آپ کا جو مقام ہے بغداد میں 40 سال 7 خلفائے عباسی آپ کے سامنے گزرے، اور کبھی شریعت کے خلاف اگر سنا آپ نے کوئی عمل کیا گیا یا قانون پاس ہوا تو برملا آپ نے ممبر پر چڑھ کر مخالفت کی، اور خلیفہ وقت کانپ گیا اور دوسرے دن وہ قانون اس نے بدل دیا۔ تو یہ مقام ہے جو حضرت شیخ نے اپنے دور میں یہ فریضہ سر انجام دیا، یہ اس دور کے علماء کا بھی یہی فریضہ ہے، مشائخ کا بھی یہی فریضہ ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے منتسب ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں، ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ اگر حکومت وقت قانون شریعت کے مطابق نافذ نہ کرے یا نہ کرنا چاہے تو وہ اعلان کریں، اس کو متنبہ کریں، خبردار کریں، اور بالخصوص ہمارا ملک پاکستان اسی لیے معرض وجود میں آیا کہ اس میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، ورنہ 2 تہذیبیں یہاں گزر رہی تھیں، ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، اور مذاہب بھی تھے سب، لیکن یہ خطہ کس لیے لیا گیا؟ حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ تو میں نے وہاں یہ آیت پڑھی ایک مرتبہ، اور تمام سیاسی لوگ بھی وہاں جمع تھے، بڑے بڑے لوگ، پنجابی بھی آسی، اپنی چس نے مقام تے آسی، پنجابی میری جو ہے یہ ذرا اردو ہے نا، اس میں بات گھما پھرا کر ذرا بڑے مہذب انداز میں بھی کی جا سکتی ہے جی ہاں۔ تو اس میں جو ہے وہ ٹھیٹھ پنجابی جو ہے ہماری زبان اور آپ کی زبان، اس میں میری بات کو برداشت کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہوگا، وہ لہجہ بالکل ہی بدل جاتا ہے جی۔
جی نہیں لاٹھی بعض دفعہ لاٹھی بھی مارنی پڑتی ہے جی ہاں، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ایک انداز ہے. بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، بات کرتا ہے کچھ ایسی کہ نہ سمجھے کوئی، یہ بھی ایک غور طلب رنگ ہے دیوانے کا. تو بعض دفعہ بات دیوانہ بھی کرتا ہے، لیکن ایسی بات کرتا ہے کہ بڑے بڑے فرزانوں کو بڑی دیر کے بعد سمجھ آتی ہے کہ اس نے کہا کیا ہے، بات کیا کہی ہے. تو یہ اصل میں بات ہوتی ہے، لیکن بات میں فرق بھی ہوتا ہے. اور یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. بات پہ بات چھڑ گئی. یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں. دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں. اور جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات پہ اتنی بات بڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی. جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں. تو جب بات پہ بات آئے گی تو پھر پنجابی شروع ہوگی انشاءاللہ. تو میں نے ان سے وہاں گزارش کی کہ آپ سب لوگ کلیدی مناصب پر تشریف فرما اور جلوہ گر ہونے والے لوگ بیٹھے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک میں آج تک نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہوا. کوئی یہ مصیبت آ گئی، کوئی یہ مصیبت، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، کچھ یہ لوگ نہیں مانتے، ہمیشہ یہی فساد ہے. تو اس آیت کے مطابق الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے آپ پر اور آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر، یہ سمجھ کر وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں. تو میں نے کہا اہل پاکستان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کیا؟ وہ حضور رسالت میں آپ کو نہیں مانتے؟ نبی کہنے لگے مانتے ہیں. انبیاء ماں سب کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں. تو مومن تو ہوئے. تو میں نے کہا اللہ تو فرمائے یزعمون، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. گمان والے مومن نہیں ہوتے، یقین والے مومن ہوتے ہیں جی. تو گمان پر ہیں ابھی زندگی پاکستان کی، گمان کے مومن ہیں، یقین کے مومن نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. جب فیصلہ آ جائے، عدلیہ دیکھ لیں، شریعت کورٹ اس کا وہ مقام نہیں ہے. ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، نیچے جتنی عدالتیں ہیں تمام قانون غیر اسلامی ہیں. تو آج تک یہ جب تک نہیں ہوگا تو پھر ہم زام کے اپنے خیال کے مطابق مومن ہیں، کیونکہ ہم فیصلے لے گئے طاغوت کی طرف. اور طاغوت یہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہی قانون ہے وہاں چل رہا ہے. دیکھیں نا، اس پر بھی غور فرمائے نا. وہ مسلمانوں سمجھ آنی بھی کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. میں کوئی اور گل تو نہ پیانا، سمجھ آئی نہیں؟ مزمل شاہ صاحب کتنی خوبصورت گلاں کر کے یہ تساں جگانا پینا ہے. مینی گل جڑی ہے یہ سمجھی نے کہ نہیں سمجھی نے نا، کہ قانون جس ویلے آوے فیصلہ کرنا جس ویلے اساں تساں لوڑ پے تے اسی طاغوت کول ٹر جلا. غیر اسلامی قانون، برٹش قانون انہاں کول ٹر جلا. تے یا ایک بندے نہ ذاتی نقطۂ نظر ہے، کسی موقف ہے، کوئی نقطۂ نظر ہے،
کوئی شخصیت ہے, کوئی مذہبی صحیح, کوئی پیر صحیح, کوئی مولوی صحیح, کوئی صحیح, اس دا ذاتی نقطۂ نظر ہے, اس دے نال تسی متفق نہ ہو تے اس دے نزدیک بھی تسی دائرہ اسلام تو خارج ہو. یہ غلط گل ہے, یہ غلط گل ہے. سارے نبی تے رسول نہ بنو, سارے نبی تے رسول نہ بنو, ایک ہی ذات آئی ہے. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے اپنے آپ اتنا مقام دینا کہ جڑا میری گل نہ منے, جڑے فلانی نہ گل نہ منے, وہ بھی دائرہ اسلام تو خارج, وہ دائرہ سنیت چو خارج. کمال ہے. میں ایک گل کراں, ناراض نہ ہوئے, دور دور تو آئے ہو گل سننے واسطے, تے پیر کوئی یہ جی گل نہیں کرنے, اکثر نہیں کرنے کہ اپنیاں دکاناں انہاں دیاں مکنیاں آنے پھر اساں نے ہاتھ کون چومسی, اساں پاؤنڈ کون دے سی, اساں نے کہ گوڈے کون ٹھاسی, ہیں جی عزت کون کرسی, تعظیم کون کرسی جی. یہ گلاں ساریاں اتنے پیج چھوڑیاں, اساں کون پوچھ سی. یہ گل نہیں. جیڑی اللہ نے گل کرنا ہے, اللہ اس نے دکان ختم نہیں کرنا, دکان چمکانا ہے. دکان اللہ چمکانا ہے. دسو تسی سارے جتنے پیر ہو, جتنے مولوی ہو, دسو اسی کچھ بھی نہ, اقرار کرو اسی کچھ بھی نہ. میں تو تواڈے سامنے علی رؤوس الاشہاد اتنیاں گواہیاں چاہنا میں کچھ بھی نہیں, عاجز بندہ اللہ نہ, ہر گل وچ ہر چیز وچ اس نہ محتاج ہاں. سمجھ آئی؟ تے تساں وچوں کسی نی جرت ہے میں تو محتاجی ثابت کر گیا, کسیاں کوئی اے وے تے او آن کے دسے. اسی تو عاجز ہاں ہر چیز میں, یہ تیری طرح ہیں محتاج. ہر چیز میں, دنیا میں صدا کسی کا راج نہیں, شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں. شاہوں پہ نہ جا یہ کل نہیں آج نہیں, ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج. محتاج اسی کا بن جو محتاج نہیں. ہر چیز میں یہ تیری طرح ہے محتاج. یہ جتنے اسی لوگ ہاں, اسی مذہبی لوگ ہاں نا جی, دیکھو میں آپے بھی وچ رکھ کے بولنا پیا, یہ گل نہیں میں تساں لوگاں اور کسی ہاں, آپے خود پہلے اسی لوگ تساں سدھا کرنے والے ہیں, دعویٰ ایسا نہ تے اسی مقام بھی نہ دے سکاں تے سدھا راہ بھی نہ دس سکاں تے اساں نے وجود نہ کے فائدہ ہے. نہ عبداللہ ابن مبارک کے آخیا کہ یہ دو گروہ علماء نے اور مشائخ نے کہ جنہ کو سوال ہو سی کہ تساں لوگاں کے دسیا. جبا کبا پا کرنے نہ شیخ نہیں, اے میں پگڑی لا دیواں تاں بھی او وئی ہاں, اے لا چھوڑا رومال تاں بھی او وئی ہاں. مرد کامل بے نیاز از منت مشاتگاں, کامل آرا احتیاج جبا او دستار نیست. حسن کامل جڑا ہوئے نا اساں مشاتیاں نہیں لوڑ نہیں ہونی. اے جڑی دلہناں سوارنیاں نا مشاتا عورتاں, انہیں نہیں سوار نہیں ہونی, پاؤڈر ملو تے سرخی ملو, جڑا آپ سونا ہے جی. حسن کامل بے نیاز از منت مشاتگاں, تے جڑا کامل ہوئے اساں جبے اور دستار نہیں ضرورت نہیں, اساں کسی خاص لباس نہیں ضرورت نہیں. لباس اس کا محتاج ہے, وہ لباس کا محتاج نہیں. وہ مشائخ وہ تھے جن کی گدیاں محتاج تھیں, آج مشائخ گدیوں کے محتاج ہیں. وہ جہاں بیٹھ جاتے تھے وہاں گدی قائم ہو جاتی تھی, آج ہم گدیوں کے حوالے ڈھونڈتے ہیں
تاکہ ہمیں دنیا کوئی پیسہ دے دے، کوئی عزت دے دے، 4 پاؤنڈ دے دے، پیسے دے دے. کتنا ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا. اے گل سنے ہو منڈی، سننے پہ ہو نا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کہ انہاں دی ذمہ داری ہے، علماء نہیں. ہن علماء دے وچ بھی یہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پگڑی بننا حضور نے عمل ہے، آپ نے اس نیت نال کہ آپ بننے یہ سنت ہے. لیکن ہور کسی نیت نے واسطے مخصوص لباس پانا کڑکی چ پھسانے واسطے، ہیں جی یہ چیزاں نہیں، یہ غلط گل ہے. خاص لباس کوئی نہیں. مرد کے جامع ندارت سے اتفاق، مرد کے جامع ندارت سے اتفاق، بہتر سے جامع کے درو ہے جو مرد نیست. او مرد جیڑا اتفاق زمانہ، اتفاقات زمانہ ایسے کہ اجڑ گیا، غریب ہو گیا، نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا، پیسہ نہیں رہا، اے مرد ہے. مرد مرد تو مراد صاحب صلاحیت، صاحب کمال، صاحب علم، صاحب فضل. ہو گیا غریب، اس کو کپڑے کوئی نہیں، ماڑے جے کپڑے پائے، میلے کپڑے. مردے کے ہیچ جامع ندارت سے اتفاق، بہتر سے جامع کہ درو ہیچ مرد نیست. انہاں کپڑیاں کو لوگو چنگے جس نے اتے کپڑا ہی کپڑا ہوئے قیمتی تے تھلے مرد گناہ ہوئے. کپڑے نہیں قیمت مرد کو زیادہ ہوئے. بازار اچ کھڑو تے کپڑے نہیں قیمت زیادہ نکلے تے بندہ تیلے نہ نکلے. ہے جی بندہ تیلے نہ نہیں. تے چور بھی کوشش کرنا ہے بندے غائب نہ کرو، اس نے کپڑے اس کو قیمتی نہیں چاہو. او کو بندہ ہے کہ چور نہیں، نظر وچ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے مال تے کپڑے نہیں حیثیت ہے. او کو بندہ ہے. میں نے توجہ سنی نا میری گل کہ چور بھی آنا ہے کہ اس نے کپڑے چاہو اے قیمتی، بندہ قیمتی نہیں. ہائے ہائے جساں انسان بنایا، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اساں نے احسن تقویم احسن قالب وچ بھیجا ہے، او بنا کے بھیجنا پیا. اس وچ کچھ نہیں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. تے جڑی اس اپنے ہاتھ نال چیز بنائی اس کی قیمت ہے. سبحان اللہ، عجیب گل ہے جی. انہاں مرداں تلاش کرو. علی المرتضیٰ کے فرمایا کہ رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو لأن المال یفنا عن قریب وان العلم لیس له زوال. اسی علم تے راضی ہاں کیونکہ اسی علم نہ ماضی ہاں، ماضی ہاں، اور اسی علم دے قاضی ہاں. سنیا کرو گل، یہ علی آکھیا ہے علم تے راضیاں کہ اسی علم دے ماضیاں تے اسی علم دے قاضیاں. یہ علی آکھیا کہ اسی راضیاں علم تے، اساں تے اللہ تعالیٰ جو تقسیم کیتی ساڑے اس سے علم آندا ہے، اسی راضیاں. اساں واسطے علم ہے تے جاہلاں واسطے مال ہے. جنہاں کول علم نہیں انہاں کول مال ہے، انہاں کول پیسہ ہے، انہاں کول دولت ہے. اللہ انہاں دولت دے چھوڑی ہے.
ادھروں محروم رکھیا نے. اگر اے بڑا کوئی مقام ہویا تے حضور اللہ تعالیٰ پراپرٹی تے جائیداد اور بینک بیلنس نہ مالک کرے. تسی دسو ایک گل دسو, ایک گل دسو, میری گلاں ہونیاں نے فل بدی رٹ کے بہ نہیں کدے بولیا, تے جڑے رٹ کے بول رہے ہیں انہاں توتیاں تسی سن نہیں رہنے ہو. کوئی خوبی ایسی ہے جیڑی رسول اللہ وچ نہ ہوئے؟ بولو جلدی بولو نال نال. جیڑی خوبی حضور وچ نہیں وہ خوبی ہی نہیں. کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور میں نہ ہو, اور جو حضور میں نہیں ہے وہ خوبی ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ہون تسی دسو کہ دولت, پیسہ, پراپرٹی, جائیداد, بینک بیلنس حضوراں کول ہے یا؟ بولو. 3 دن فاقہ ہے جی, سارے پتہ نے نا, تے ایک خوبی نہ ہوئی نا. بولو نا, اپنے منہ بولو, نہ ہوئی نا. پھر ایک خوبی نہ ہوئی نا, اسی مرنے کس تے پہ ہاں. جیڑی خوبی نہیں, جیڑی حضور اللہ نہیں دیتی, اس تے مرنے پہ ہاں. کہ پیر تے کہ مولوی تے کہ امت کہ دنیا دار سب لوگ اسی تے مر رہے ہیں. ہائے پیسہ, ہائے پیسہ, سم تھنگ مور, سم تھنگ مور, ہائے کچھ اور, ہائے کچھ اور. پیسہ جی حضور دی رد کیتی چیز, رد کیتی چیز, یہ رد کیتی چیز. ہائے ہائے. حضرت فرید الدین عطار, فرید الدین عطار عاشقاں دا امام. کسی آکھیا کہ رسول اللہ غریب ہے, وہ تہاڈا نبی غریب ہے, غربت عیب ہے. فرمایا عیب نہیں, اگر عیب ہو گیا تو حضور نہ ہونا. امیر ہونا عیب ہے, غریب ہونا عیب نہیں. امیر ہونا عیب ہے کیونکہ یہ حضور میں خوبی نہیں تھی, اور ثابت ہوا جو آپ میں نہیں ہے وہ خوبی نہیں ہے. غریبی, اللہم امیتنی مسکینن, اللہم احینی مسکینن, اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ. سرکار نے فرمایا وحشرنی فی, اور امیتنی مسکینن, مجھے مسکینوں میں مار. وحشرنی فی زمرۃ المساکین, اور قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھا. کانے غریب, کنات شعار غریب, پکھیاں اکھیاں لے غریب نہیں. ایک غریب شودے غریب ہونے نے, جڑے آنے پھاڑ پھاڑ کے تکنے ہونے نے کتھو لبے تے کھساں تے کھواں, او شودے نہیں. پریاں آئیاں اکھیاں لے غریب, فقر محمدی کی تربیت کے پروردہ غریب. اقبال نے کہا تھا جن کے لیے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, وہ لوگ. ایک جھلک جی, میرے دادا پیر میر علی شاہ کوئی امیر نہیں ہے, کوئی نواب نہیں ہے, فقیر لوگ ہے. بڑا ابتدائی دور, بالکل پڑھ کے آپ آئے, ایک کوٹھا کچا جے آپ نے پیر صاحب نے. آج کل تو لوگ بڑے نخرے کر رہے ہیں نا, جس طرح جدی پشتی نواب ہونا, پاویں پیچھے ٹماٹر پٹنے پہ ہون پہ پٹیاں چ, خاندانی بھی بڑے بن گئے, تے پوکھ پانگڑے تے عشق بنیرے, کھ نہیں اگے پیچھے سب بنیرے. تے سبحان اللہ جی, اساں نے اتنے باغ تے, اساں کدے فخر ہی نہیں کیتا, کیونکہ ساڈا دادا علی ہے. اس نے کدے اس تے آکھیا لنا علم ولل جو حال مالو,
وہ علم ساڈی چیز ہے، جاہلاں دا مال، جاہلاں دی چیز مال ہے، کیونکہ لأن المال یفنا عن قریب، مال جلدی مکنے والی چیز ہے، وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، علم نہیں مکدا، مکدا نہیں، علم نہیں مکدا۔ فیضان جاری ہے جنہاں دیاں کتاباں لکھیاں آج، انہاں دے ایک کتاب دے نال کشف المحجوب نال علی حجویری زندہ ہے، آج تک کوئی اولاد نہیں۔ آج تک کتنے مشائخ دی اولاد زندہ ہے، لیکن نہ ہونے دے برابر، ہونا نہ ہونا انہاں دا برابر ہے، وجود جے کوئی شے نہیں۔ وجود خالی ٹرنے نہ تے نہیں ہونا، حجم دا نا تے نہیں ہونا، حجم دا نا ہویا تے تہاڈی تصویر ہویا پاکستان دی قائد اعظم دی جگہ تے، کدے حجم دی وجہ تو ہویا، کوئی خوبی ہوندی ہے، کوئی اور مقام ہے، انسان کوئی اور چیز ہے، تے مطلب ہے کہ کوئی خوبیاں دا وجہ ہے، وہ اس وجہ تو ہے، اس دا نام ہے علم دے نال زندہ نو۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علم دے نال زندہ، تمام صوفیاء علم دے نال زندہ، دین دی خدمت کیتی ہونا، تے کوئی چیز نہیں انہاں کول جناب بیٹھے، لیکن انہاں کول بھی مطالبے آئے، انہاں بھی لوگاں پیسے دیتے، انہاں بھی رشوت دیتی، فتویٰ بدلاؤ، غریبی پیسے چنگے لگنے۔ آج کل تا رجیا بندہ بھی ہوئے نا جی، تے او بھی تکنا نہ ہوئے، تو بندہ ایک پینی تلے پینی ہوئے، تو پھر پینی تکو کنج پہنا ہے اساں، پیراں وچ پینی پئی ہوئے نا، تے بندہ تکنا نہ ہوئے، تے چنگا پلا شیخ بھی بننا پہ ہوئے، تے وہی تکسی بندہ تے کوئی نہیں تکنا، چپ کر کے پینی چو وچ پا کے سی، مولوی پا کے سی، عام دنیا دار پا کے سی، یہ چیز ہی ایسی ہے۔ تے جناب اس ویلے وہ غریب ہے، اس ویلے انہاں کول کچھ بھی نہیں ہے، تے غریبی وچ پیسہ بڑا چنگا لگنا ہے بندے ہیں، جس ویلے کچھ نہ ہوئے نا تے بہت چنگا لگنا ہے۔ انگریز آکھیا 700 مربع دیساں، تے 700 مربع کھانے والا نہیں، اے زمین والا مربع، 700 مربع دیساں، تے صرف تو انگریزاں نے خلاف جہاد نہ فتویٰ چاہ دے، بھائی جہاد نہیں ضروری، فرض نہیں۔ ہن جناب ایس دور وچ کوئی بندہ آکھے کوئی جزی کاڈن سن کسی فقہ نہیں، بھائی 4 مذہباں وچوں فلانا امام ہے جی لکھنا ہے، بھائی ایسی گل ہوئے کہ دنیا مرنی پئی ہوئے تو پھر فتویٰ جائز ہے، 700 مربع جی ہڑپ کرنا ہے، کوئی پیر کوئی مولوی کچھ نہ کچھ کڈ آنیا۔ لیکن میرا دادا اللہ تعالیٰ اساں او ایمان اور او مقام ایمان وچ دیتا، اللہ نال او خلوص اللہ اپنے نال عطا فرمایا، کملی والے نال او نسبت عطا فرمائی، فرمایا کہ اے نہیں 7 لاکھ مربع بھی دے میں پوری زمین دے میں تے میرے علی اس نو جتی تو بارد ہے۔ میں جس لے گل ٹورنا ہونا نا تے میں نال مضمون بڑا چلنا ہے، سمجھ آئی؟ اے بعض گلاں آنے جی کہ موضوع نالے گل نہیں کرنے، موضوع مولوی جس طرح موضوع بنن گلاں سجانن پھر ٹورنن پھر کتھے کتھے ونج رہنن، پھر فی کلی وادی یہیمون، پھر کتھے کتھے یقولون ما لا یفعلون، ہیں جی ساریاں آیتاں نہ مصداق بنن کتھے کتھے۔ میں اس تے سوال کیتا، میں کہا تو دس قرآن مجید نہ موضوع کے اللہ گل بن کر کے بن کے کرنے نہیں اٹکل نہیں آنی، اللہ وہاں گل بن کے کرنے نہیں اٹکل نہیں آنی۔ قرآن کا موضوع کیا ہے، احادیث نبوی کا موضوع کیا ہے، بولو۔ خاموش ہو گئے۔ میں کہا ایڈی بڑی کتاب لا ریب فیہ تے موضوع کوئی نہیں، دنیا نے سارے مسئلے بیان ہوئے، موضوع کوئی نہیں خاص۔ میں کہا میں متبع قرآن ہاں، اسی تکنے ہاں جڑی مرض جتھے جتھے پئی ہے وہ دوائی سٹنے ہیں، جڑی ضرورت ہے گل اتھے وہ گل کیتی، اللہ تعالیٰ نال القاء فرمانا ہے، کوئی نال ہدایت فرما چھوڑنا ہے۔
تے قرآن دا موضوع ہے ہدایت، ہدل للمتقین، پہلے ہی آگ چھوڑیا ہدایت ہے. حدیث نا موضوع ہدایت ہے. تواڈا سب دا جڑے لوگ بولتے ہیں انہاں دا مقصد ہدایت دینا ہونا ہے. تے ہدایت جڑے پلو ملے، گمراہ ہونے نے جس طرح مختلف طریقے نہیں، اسی طرح ہدایت نے دینے نہیں مختلف طریقے. گل کے سمجھ آئی کہ غریبی جڑی ہے یہ کوئی عیب نہیں. فرید الدین اتار آکھیا کہ جو تسانا نبی غریب ہے، انہاں آکھیا کدے دولہ کوڑے تے چڑھنا تکیا نے، کوڑے تے دولہ چڑھنا بہنے تے کار والے اس تے پیسہ وارنے، پیسہ وارنے تے تلے جڑے غریب ہونے نہ کھلوتے بچے بچیاں یا غریب لوگ، او پھر چرمٹ پا کے تے او پیسہ چڑھنے جس لئے مراج بہن ہے. بولو تو صحیح ہو، تساں جو کتنے مراج بنے ہو سو، تساں نے بھی پیسے سٹے ہو سننے یا سوچنے واسا نے تو کوئی نہیں سٹے کسی. مطلب یہ کہ مراج بیٹھا ہے کوڑے تے بیٹھا تے سٹے پیسے، غریب چوڑنا ہے، مراج تے نہیں چوڑنا. اس کائنات نے دولہ، بزم کائنات کے دولہ جناب محمد الرسول اللہ، جس لے جڑا شب اسرا براق اتے بینی والی ذات، جس لے بیٹھا براق تے لولا کا لما خلقت الافلاق دا سیرا شفاعت دا بن کے بیٹھا، اس شان والا جس لے گیا تے اللہ تعالیٰ ساری کائنات نپ کے وار دیتا آپ دے سر تو وار کے سٹیا، دولہ نہیں کھانا. اے منگنے والے لوگ اسی غلامہ دا کام ہے آپ دا صدقہ کھانا. ذرا ہر قسم دی گل چلنی ہے، مسالہ ہر قسم نہیں آنا ہے، ذرا ذوق نال پیدا کر سو تے ساریاں گلاں انشاءاللہ نال چل سن. اے بدیاں بدائیاں یا تکلف والیاں تقریراں سننے رہنے ہو، اے کوئی ایڈی گل کوئی نہیں. اے ہون میں شروع کر دوں، میں منہ بنا کے ایڈی کیڑی گل، منہ بنا کے ذرا معتبر جات میں گل ہی کوئی نہیں. لیکن اے بے تکلف جی گل پہ کرنے مزہ آنا پہ کہ نہیں؟ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے اصل. یہ ہر بندے آنی یعنی یہ ہر نے بندے آنی ہے. سمجھ آئی نا؟ آپ گئے معراج تے، جس تے معراج تے گئے لوگ آنے نہ کہ اے کئیاں بندیاں تکلیف ہونی، یہ قدرتی گل ہے. بیٹھو میں تکلیف ہو گئی، اے چنڈیاں تکیاں تکلیف ہو گئی، اے خوشی نہیں کو گل تکی بھئی آج خوشی ہے، بھئی آمنہ نے کار کوئی شخصیت آئی ہے. تے کوئی غلام کار نے غلام ہونے نا، احمد رضا صاحب فرمایا کہ میں خانہ زادے کوہ نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. تے جڑے جدی پشتی غلام ہون نا، ازل تو خانہ محمد نے جڑے غلام ماواں پیوانیاں شکلاں لکھیاں یان. دیکھو جی گل میں یاد کرامی بڑیاں گلاں نکلنیاں تے پھر میں یاد کرا چھوڑے کر. اے آنے جی احمد رضا صاحب بڑی تعریف ہونی دنیا ڈانڈو پئی، ہائے امام اہل سنت، تے پتہ ککھ نہیں کسی امام اہل سنت کے شے، اس دا مقام کے وے، اس دی علمی حیثیت کے وے. ایک شعر ہے میں دسیا ہے اتے اور مضمون چھوڑو. میں خانہ زادے کو نہ ہوں، صورت لکھی ہوئی. یہ صورت لکھی ہوئی محاورہ کیا ہے؟ ہم نے بھی اردو پڑھی ہے، ہم بھی داغ کی زبان کو جانتے ہیں. میں بھی 20-25 ہزار شعر کا خالق ہوں.
6 زبانوں میں شعر کہتا ہوں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بتائیں یہ سورت لکھنا کیا محاورہ ہے؟ نام لکھنا تو ہے, کام لکھنا بھی ہو سکتا ہے, پتہ لکھنا, یہ سورت لکھنا کیا ہے؟ احمد رضا جیسا آدمی جو یو پی کے دل میں بیٹھا ہے, اس کو پتہ نہیں یہ سورت لکھنا کیا ہے. اور پھر پیر میر علی شاہ صاحب کے بڑے معتقد یہاں پھرتے ہیں, جو بڑے مدعی ہیں کہ ہم میرے علی کو جانتے ہیں اور اس کے علم کو بھی جانتے ہیں, اور بڑا دعوی غلامی کرتے ہیں. بڑے بڑے نہ ہوئے جناب اٹھ کے ویلاں شروع کر دینے, ویل شروع کر دینے تے علم دارو ویلے ویلے. انہاں بھی ایک پنجابی محاورہ بتایا, بڑے بڑے پنجابی لوگ بیٹھے ہیں, دسے ماں اس دا مینا کہ کوشچن وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. ایک گھڑیاں پھٹنا کیڑا محاورہ ہے؟ دسے ماں کوئی پنجابی اج تک ایسا نہیں سنے, اسی پنجابی زبان ہے ایسا نہیں. وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں, گھڑیاں پھوٹنا کیا محاورہ ہے؟ چشمے پھوٹنا تو محاورہ ہے اردو میں, گھڑیاں پھوٹنا کیا ہے؟ خالی اٹھ کے ویل دے چھوڑنے ہو؟ تکیا کرو, کلام بھی تکیا کرو, سمجھیا بھی کرو. اے وحدت وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں, جد گھڑی پھوٹنا, اے محاورہ دسو. تے سورت لکھی ہوئی احمد رضا صاحب نے, اس کا میں نہ کہ اے دو بندے نہیں تسی آنے ہو نا یوم احمد رضا تے یوم میر علی کٹھا منانے ہو, میں کٹھے دو نے سوال کر چھوڑے دسو. تے پیڑے چ انشاءاللہ ایک بھی نہیں لاؤں لگا, پیڑے جوگے جے نہیں, بڑے کٹ لوگ رہ گئے. ایویں دعوے ہونے لینا کوئی نہیں, لینا کوئی کوئی ہے. اس نا سورت لکھنا, احمد رضا بریلوی بڑا بریک آدمی ہے. معاف کرنا, یہ میں فضول جے القاب تے بہوں ہر ویلے چانا پسند نہیں کرنا ہونا. اسی بھی شاعر ہاں, اساں بھی ادب زندگی گزاری, اسی دوڑ کے مننے نا کسی ہاں, اسی کاٹتے نا, اساں بھی شعر آکھے اور اللہ نے فضل نال ایک مقام نے شعر آکھے. میں تساں دساں اے اپنی تعریف نہ کرنا پہ, لوگ تے میں اپنی تعریف کرنے نا, 2-4 بندے میں نے ہور باہر نے بھی بندے گلاں کرنے, میں آپ نہیں کرنا ہونا. جی ہاں, میریاں 300 رباعیات الحمدللہ ایران نے ایم اے کلاس اہل زبان پڑھانے, جامی اور رومی نہیں صف نہ رکھی. وہ میرے پیو دادے دے مرید تو نہیں ہے, انہوں دا مسلک ہی ہو رہے. 300 رباعیات انہوں دی ایم اے کورس رکھی ہے. میں نہ کسی سکول پڑھیا نہ کالج پڑھیا, اپنی درسگاہ وچ اتھے بہ کے پھوڑی تے بہ کے پڑھیا میں, جڑے 2 لفظ پڑھے. کسی یونیورسٹی کالج دا میں پاس نہیں ہاں, تے کالج اور یونیورسٹی نہ کوئی پڑے چ لے آؤ تے 2 گلاں تک لو, وہ گل کوئی نہیں. تے اساں اے دعویٰ نہیں, لیکن اسی احمد رضا صاحب جے لوگاں دی تعریف کرنے ہیں تے کچھ دس کے تعریف کرنے ہیں نا, انے بن کے نہ تعریف کریا کرو. پتہ کھ بھی نہیں, دسے جی احمد رضا نہیں کوئی, دسو کہ خوبی ہے؟ ارے جی خوبی تو پتہ نہیں, اے بیان پہ کرنے سمجھ ماں بھی کوئی نہیں آئی. پر سبحان اللہ امام اہل سنت احمد رضا, اے میں تساں دسنا نا, میں کسی کتاب میں نہیں پڑھی, اور اسی تشریح کوئی بندہ نہیں لکھ سی. شارحین کلام رضا میں بھی دیکھیں یہ تشریح نہیں ہوگی. جی میں تساں دساں کہ سورت لکھنا, میں خانہ زادے کوہنا ہوں. فاضل بریلوی کہہ رہے ہیں کہ میں پرانا کرے نہ جمیا یا نوکراں غلاماں. پرانا خانہ زاد, غلام زادہ نہیں, او نوکرانیاں جڑیاں کار رہنیاں تے کار ہی مرنیاں تے انہوں نے بال بچے اتھے ہی جمنے تے او اگوں ودنے, او خانہ زاد اکوانے. آقا نے کار مرنے اتھے ہی انہوں نے بچے جمنے اتھے ہی پھر مرنے, انہوں نے نسلاں اس گھرے وچ چل لیاں, انہاں خانہ زاد آنے. عام نوکر نہیں ہے, میں 2 دہڑے رہا نوکری تے باہر چلا گیا تے پھر نکلا نا. نسلن بعد نسلن جدی پشتی
کئی 100 سالوں چلے وہ خانہ زاد ہونے میں خانہ زاد کوہنا ہوں یا رسول اللہ میں بڑا پرانا جناب نہ کار نہ جمیا یا غلام ہاں کس طرح سرکار ایسا غلام نہیں سورت لکھی ہوئی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء احمد رضانی دیکھو نظر کتھے گئی کہ او ذات فرمایا کہ میں جس طرح چاواں ماواں نے پیٹاں وچ بندیاں شکلاں دینا یہ آیت احمد رضا صاحب ادھر اشارہ کرنے کہ صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے مینڈے ماں تے پیونی آدم علیہ السلام تک جس پشتی چو میں آ رہا ازل تو جناب محمد الرسول اللہ نے کار نے غلام جڑے نا میرے ماواں تے دادیاں تے دادیاں نیاں صورتاں پیٹاں میں اللہ لکھ کے پیج یعنی کہ ایس شکل نے لوگ ہو سڑنے جڑے کملی والے نے آہا تو سورت لکھی ہوئی ہون پتہ لگیا کہ سورت لکھی ہوئی احمد رضا ہی لکھ سکنا ہے محاورہ یہاں قربان ہو جاتا ہے محاورہ سر بسجود ہو جاتا ہے جہاں بیان کی رفتیں پہنچتی ہیں وہاں محاورے نیچے ہو جاتے ہیں ان کا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس عرب آج تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سی صبح ہے جو سانس لیتی ہے صبح نے تو سانس نہیں لی اللہ فرمانا ہے مجھے اس صبح کی قسم ہے جو سانس لیتی ہے والصبح اذا تنفس آج تک محاورہ ہم نے نہیں پڑھا کہ عرب بولتے ہوں صبح سانس لیتی ہے لیکن قرآن نے محاورے کو عاجز کر دیا فرمایا کہ والصبح اذا تنفس احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک گل فرمائی کون سا اچھا ایک گل فرمائی السلام علیکم تشریف رکھو دوست آزاد تشریف رکھیں اچھا مولانا احمد رضا صاحب فرمایا تے میرے جد امجد فرمایا کہ وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں گھڑیاں پھوٹنا کیا ہے کیا کوئی فاضل سے فاضل تر انسان مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ وحدت میں وحدت پھوٹنا گھڑیاں پھوٹنا کیا محاورہ ہے یہ محاورے یہاں عاجز ہو جاتے ہیں درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے ہے غرض کام دید سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے تے تعریف کرنے واسطے احمد رضا خان بریلوی دی بڑی تعریف لوگ کرنے وہ شاعری اساں بھی کی تھی اساں بھی 2 لفظ پڑھے سمجھ آئی اسی بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اسی کو بکریاں تے نہ چرانے رہے لیکن ایوے کہ تعریف کرو کچھ دس کے کرو تعریف صرف پیسے بٹورنے واسطے تے نہ بلند کرنے واسطے بڑی شخصیتاں نہ پکاریا کرو دسیا بھی کرو کچھ کہ انہاں لوگاں کے فیض انہاں کو حاصل کیتا لوگاں اس چیزاں اور کتنے لوگ بیان کرنے گلاں بیان کرنے بزرگان دین نیا اسی لوگاں ماں تنقید نہیں کر سکنے ہیں کیونکہ جڑے لوگ گزر چکے ہیں انہاں لوگاں تے تنقید کرنا بڑا مشکل کام ہونا ہے انہاں نے معاصرین تنقید کرنے کتاباں پڑھیاں لیکن ہون کچھ آگ چھوڑو تے جناب کئیاں لوگاں ترا ہونا ہے پہ اساں نے لوگ نہ چھوڑ دے سن پیسہ آنا چھوڑ دے سن ہاتھ چمڑا چھوڑ دے سن ملاقات چھوڑ دے سن اسی تنقید کنج کراں جی تنقید تو بالا تر کوئی بھی نہیں اللہ اور رسول نی ذات بالا تر ہے باقی
अदब लिहाज ठीक है, बंदा चुप कर रहा है, लेकिन गल जिसे ले आवे तो बड़े बड़े कोलों गलतियां हुई, ऐसी गल कोई नहीं जी। मैं अर्ज कर रहा कि ये वो जात है कि जिस वक्त हजरत फरीदुद्दीन फरमाया कि अल्लाह ताला पूरी कायनात वार के सटिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर तू वार ते सटिया ते महाराज अपनी वारी चीज नहीं चाहना, गरीब लोग चाहने ने, इस वास्ते हुजूर गरीब है। ते ओ शबे असरा दा दूल्हा जिस वेले गया आख्या ने जी उत्थे के होया, मैं क्या ये सलूक तेरे नाल नहीं होना, तू बहुत थले में, ये जिसा उस मकामे औ अदना ते जिसा बुलाना है ना, उस नाल जुदागाना सलूक करना है। उत्थे सूरत भी है जाइए ते जिथे कुरान दियां सूरतां इस्तिकबाल करनियां ने, ए सूरत सीन नाल ओ सीन नाल, ए स्वाद नाल ओ सीन नाल, ए दो सूरतां वेखो जरा। जिसले गए उत्ते शाह साहब जिसले उत्ते गए मेराज ते सूरतां कुरान दियां इस्तिकबाल किया कि वल फजर चांदनी का है आंचल लिए हुए, वल फजर चांदनी का है आंचल लिए हुए, और वल्लैल बहरे चश्म है काजल लिए हुए, वल्लैल बहरे चश्म है काजल लिए। मैं अपने जौक नाल पढ़ना पिया, प्रोफेशनल मौलविया नहीं तरह नहीं पढ़ना पिया, इस जौक नाल मैं पढ़ के दसे इत्थे कोई, मैं मौसीकी भी जानना, आओ मेरे सामने, ऐसी गल कोई नहीं। मैं इस ज़ौक़ के साथ पढ़ रहा हूं कि मेरी आवाज कमली वाला सुन रहा है। वल फजर चांदनी का है आंचल लिए हुए, और वल्लैल बहरे चश्म है काजल लिए हुए। मैं कह रहा ना आयात इस्तिकबाल कर रही हैं, और वत्तीन डाली देने को है फल लिए हुए, वत्तीन डाली देने को है फल लिए हुए, वत्तीन डाली देने को है फल लिए हुए, और वशम्स आगे आगे है मशाल लिए हुए, वशम्स आगे आगे है मशाल लिए हुए, और वल फतह खुश है देख के हुस्ने शबाब को, वल फतह खुश है देख के हुस्ने शबाब को, और वलादियात थामे हुए है रकाब को, वलादियात थामे हुए है रकाब को। फिर कहते हो मैं उस जैसा हूं या वो हम जैसा है, शर्म करो। वलादियात थामे वल फतह खुश है देख के हुस्ने शबाब को, वलादियात थामे हुए है रकाब को। ए बाज लोगां सुर न पता नहीं, बेसुरे
سر بھی ایک دنیا ہے اور سر دی ایک دنیا ہے. خیر ہے جی. اچھا تو سر کی بھی ایک دنیا ہے, سر کی بھی ایک دنیا ہے. اور توجہ طلب, سر کی بھی ایک دنیا ہے اور سر بھی ایک دنیا ہے. کچھ لوگ خوشک ہونے وہ پڑھ نہیں سکنے شیر تے کچھ لوگ صرف طرزاں نال شیر جیت خطاب کر چھوڑنے. میں دونوں نے خلاف ہوں. ذوق واسطے خطابت واسطے سر چاہیے ہے. ایماندار متوجہ ہو یار, کہ پہ کرنے ہو بندے آنے میں رہنے ادھر تک. میں آکھیا کہ ذوق واسطے خطاب واسطے ذوق چاہیے. زاہد شاہ صاحب تشریف فرمان, قادری صاحب بھی تشریف فرمان. یہ بڑی اچھی گل ہے کہ اچھے علم والے ارباب ذوق اور ارباب فہم سے گفتگو ہو رہی ہے. سمجھ آئی نا جی ہاں. اور اس واسطے کہ طاہر صاحب نے حوالے نال بھی طاہر گفتگو ہو رہی ہے, اور زاہد صاحب نے حوالے نال بھی مبنی بر زہد زاہد زائد نہیں. تے میں ذرا موقع نہیں گلاں بھی کرساں, ساریاں گلاں بھی ہونیاں علمی قرآن و سنت نے حوالے نال بھی ساریاں تساں پتہ نا. قرآن و سنت خود جے تساں دس چھڑیاں, اس تو وڈا دسنے والا کون ہے تساں؟ ہلے بھی تساں نہ سمجھ آوے تسی آ کوئی نہیں پروفیسر طاہر القادری صاحب دسن, میں دساں, اور کوئی عالم دسن, سب کچھ تساں پتہ ہے. عمل تسی نہیں کرنے, ہر گل تساں پتہ ہے. اساں کولوں زیادہ گلاں تساں پتہ ن, اے ماں پتہ ہے. ہاں ایڈے مکرے نہ بنو تسی, میں اساں کولوں زیادہ سیانے ہو, تساں ساریاں گلاں پتہ ن, بس اے قسم چاہیے کام نہیں کرنا, عمل نہیں کرنا. یہی افسوس ہے کہ مشائخ وچ علماء وچ بھی یہی کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمیاں دور کرے کہ کم کرن, جڑے آکھن کم کرن. اے بعض بندے آکھیا جناب لوگاں ساں پیسے دیتے, بھائی نصیر الدین صاحب گولڈے شیف چینل کھول سن, یہ پیسے پتہ نہیں کھا گئے. پیسے کھا نہیں گیا. اپنی نیتاں تے قیاس نہ کرے کرو ہر بندے ہیں جڑے ماہنے نا. میں انہاں شودیار نہیں ہاں, میرا دادا پیر میر علی شاہ وے. سمجھ آئی نا, جڑا آہنا ہے وہ خود شود ہے. میں شودہ نہیں ہاں, نہ میرا پیو دادا شود ہے. میں پیسہ رکھے ہیں اور اللہ رسول دی امانت ہے. ساڈا حکومت دے نال کوئی زمین دا جھگڑا ہے, وہ جس ویلے حل ہویا میں مدرسہ بنا سا انشاءاللہ. ایسی کوئی گل نہیں. تساں نہیں مرضی دیو نہ دیو سر کھاؤ, اے تساں نہیں مرضی, اے گل نہیں تساں کول اسی کو منگن نہ آیا, لیکن اے گل نہ کریا کرو. ہاں دوسری گل اے کہ ذوق نے نال عباس بندے آکھیا جی کہ نعت خانی کرنے تسی طرزاں پڑھنے ہو. میں کہا طرز نال ذوق نہیں ایک چیز ہے. اے میں پڑھیا نا, میں کوئی ویل کی دی تساں کولوں, تسی ماں دے بھی ہو ویل دے ہو بھی تو میں نہیں کرنا, میں سا اپنی توہین سمجھنا. سمجھ آئی نا, میں سا اپنی توہین سمجھنا. اسی خود ویلاں دینے والے لوگ ہیں, اسی کیوں لئیے؟ اساں لوگ ویسے پیسے دینے نظرانے دینے, اساں نے پیو دادیاں دینے لوگ. آج کل تو انہاں بھی مل لیں جنہاں نے پیو دادے مولی تے ٹھپر پٹنے بیچارے پیچھے خیال ہی کوئی نہیں, نہ کوئی بزرگان دین وچوں, نہ کوئی اولیاء کرام وچوں. او پیر بن گئے تے خاندانی بن گئے. صرف شہرت سے خاندان نہیں پیدا ہوتے, خاندان ہوتے ہیں جن کے باپ دادا ہوں, جن کے باپ دادا نے مقام حاصل کیا ہو. اساں تے جدی پشتی دنیا پیش کرنی کوئی ایڈی گل نہیں, لیکن اے وے کہ اس واسطے ذوق نال شعر پڑھے. اے تساں سنے ذوق نال مزہ آیا کہ نہیں؟ مدینے شریف در توجہ گئی کہ نہیں, آپ در ذوق پیدا ہوا کہ نہیں؟ میں اسی واسطے میرے اندر بھی پیدا ہویا تاں تساں نے اندر پیدا ہویا. تے اسی بھی جادو بیانی جاننے ہیں, اسی بھی اردو جاننے ہیں. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ,
سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. ہم بھی لکھنوی زبان میں بولنا چاہتے ہیں. یہ اجمیر شریف کے بیٹھے ہیں صاحبزادے، ان سے پوچھیں، ہم بھی جانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم اجمیوں میں پٹھواری لوگاں جو بولنے پہ ہیں، جے اگے زینن او جی گل کری نا. لکھنؤ وچ اساں لکھنؤی زبان بولی ہے. جی ہاں، اتھے اے ہن گل کرن آج کل جناب بڑے حضور نہ ذکر خیر نعت خانی ہو رہی، بڑا مقدس کام ہے. لیکن نعت خانہ آگے میں دست بستہ گزارش کرساں، اے میاں طاہر صاحب بھی تھے بیٹھے جڑے اساں نے دعوت دینے والے بھی تھے، اساں نے بزرگاں نے تعلق والے بھی مرید بھی، کہ مہربانی کریا کرو نعتاں یا انہاں چیزاں ماں پروفیشنل کاروبار نہ پڑھاؤ. ایک میں مہربانی درخواست کرتا ہوں. عبد الغفور چشتی ہزاروی رحمت اللہ علیہ، مولوی یوسف چشتی، انہوں نے شاگرد پنڈی والے میرے دادا صاحب نے مرید اچھے علماء وچوں او اس نے گواہن اور پرانے لوگ ہلے بھی موجود ہوں کہ اعظم چشتی اس زمانے اور مزمل شاہ صاحب میں پتا ہو سی وہ ایک نعت پڑھنا ہے. تے انج دنیا رونی ہے، اسی چھوٹے چھوٹے ہیں تے ایسے گرا او مصرے لا کے ہیں جی، پتہ لگنا ہے جس طرح مدینے شریف حضور نے جالی نے سامنے کھلوتے ہیں، اور خود بھی رونا سی تے سارے لوگ سمجھ والے رونے سن. ہون کسی نے اکھیاں چتھرو تکیا نے او پیسیاں جو بے جو پیسے کرنے نہیں واند نہیں لبنی. اے کہ اے کو تماشا ہے، اے حضور دی عزت ہے جی. اے کام اللہ دا واسطہ نے نہ کرو، اگے پیچھے تسی نہ چاہ دیا کرو. اگے پیچھے موت پینی انہاں بھی کنے ہو، پڑے اتے تسی کیوں کرنے ہو بھائی؟ اس واسطے ریس کرنے جے ہکیاں دیساں کڈ کے تے دعا کڈ کے دیسی تاں اے ننیاں پاجیاں ہونیاں نا آپس وچ. اے کم نہ کریا کرو، مولویاں نیاں تے انہاں آپس وچ پاجیاں نہ کرو. اللہ نہ واسطہ نے دین واسطے مخلص بنو، حضور نے معاملے چ مخلص بنو. تے طرزاں پھر نویاں فلمی گانے نیاں طرزاں، ایسے نعت خان جو فلمی گانوں پر ان کی طرزوں پر نعتیں پڑھیں ان کو پیسہ دینا حرام ہے. یہ میرا فتویٰ ہے. توہین مصطفیٰ وے، توہین نعت مصطفیٰ وے. پیسے دینے چھوڑ دیو، نعت خان نہ گلا بہ گیا، بند ہو گیا، موت پہ گی گیا، کوٹ پار کے بہ گیا تلے، مائے کگو چاہ چھوڑو ختم، دم ٹوٹ گیا. ایک گل ہے. حسان بن ثابت ایک باری حضور چادر عطا فرمائی ہے، چادر رکھے. چادر کیوں عطا فرمائی ہے؟ اس واسطے کہ میرے نال خلوص رکھسو تے میں چادر تطہیر والا، میں نعت خانہ ہوتے چادر پاساں. اے چادر تاں دیتی نے تے تساں کس واسطے تک دی نوٹ تکے نے. اکھے جی کرنا نعت پڑھنا حسان بن ثابت کی سنت ہے تے نوٹ کرنا بھی انہوں نے سنت ہے. ایک کدے نوٹ کیتا نے کسی تاریخی چاہیا، اس واسطے نہ پڑھیا کرو. علماء نہیں اے یو کے وچ آ کے سارے نہیں سننے رہنے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سارے وچ خابیاں اساں وچ جڑیاں وہ بھی دور فرماوے. رسا کشی، پالٹی بازی، ہکی دوے نوں چھکنا تے اس وچ اے گل کرنی فلانا کافر ہے تے فلانا برا ہے تے فلانا چنگا ہے، اس طرح نہیں گل. اس دور وچ امت وحدت دی تقاضا کر رہی ہے. دشمن ہس رہا تواڈے سر تے کھلو کے اے فلانا دی نقش بندی ہے، اے قادری ہے، اے چشتی ہے، اے فلانا مسلک نے. سارے مسلک ایک ہیں کیونکہ ایک ذات دے نال تعلق ہے. تے اے کوئی نقش بندی تے چشتی تے قادری کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک آقا کے غلام ہیں. سمجھ آئی؟ تے کوئی مولویاں نے فرقے نہ بناؤ، پالٹیاں بڑیاں ہیں، ادھے سنیاں نے بچ اختلاف پہ گیا. ایک گل ہے اتھے ایک تے اللہ تعالیٰ انہاں اہل سنت والجماعت جڑے اج کل نے انہاں نے بعض شودیاں عقیدتاں تو اللہ بچاوے. شودیاں عقیدتاں جنہاں کتاب و سنت کوئی ثبوت نہیں.
اتھے ایک شیخ الحدیث صاحب انہاں عقیدہ بیان کیتا سنیو تسی اے آنے نے وابی اکھے اعتراض کرنے والے سنت تے سب تو بڑے اعتراض نہیں سینے تان کے اساں نے بزرگ بیٹھے سب تو پہلے اساں نے جناب ایک قوالیاں سننے طبلے سننے اسی لوگ ہاں چشتی نظامی لوگ ہاں اسی جواب دے کنے ہیں میں دے کنساں جواب لیکن اور جڑے سننے انہاں واسطے مشکل ہے اساں تے اعتراض کرنے اے اور دوے اعتراض اگے انہاں تے نعت خانہ تے شروع ہو گیا بھئی ایک کاروبار شروع ہو گیا بکھرے علماء جنہاں ساری عمر کتاباں پڑھیاں درس نظامی پڑھیا قرآن و سنت پڑھیا دسنے واسطے قال اللہ قال الرسول اے پروفیسر صاحب بیٹھے چنگے پلے پڑھے لکھے آدمی اے بیٹھے نے علماء تساں نے سامنے اے ہن میں خالی اتنی خوبصورت شعر نہیں پڑھ سکو لگے جتنا میں پڑھ گیا تو انہاں نے دو دو ہاتھ میں بھی کر کے انسان اے میں نے والا ہاتھ مشکل ہوئے نہ واسطے لیکن یہ جڑا ہور واز بیان کرنے اور نصیحت کرنے قرآن و سنت نے بیان کرنے اس چیز کی اہمیت ہے اس چیزاں تسی سمجھو کہ اس بندے ساری عمر پڑھیا کے وے تساں حضور نہ درس دینا ہے سنت نہ قرآن نہ تے ہن ضروری ہے جناب کہ اے 5-7 طرزاں لاوے ہی صحیح تے تاں ہی وہ پڑھیا لکھیا ہے یہ گل نہ کرو انہاں لوگاں چ فرق رکھو انہاں لوگاں بڑی محنتاں کیتیاں انہاں نیاں خدمات جڑیاں انہاں قبول کرو تے انہاں چھوٹیاں چھوٹیاں انہاں ذوق نیاں چیزاں واسطے انہاں لوگاں نیاں محنتاں برباد نہ کرو نظر انداز نہ کرو انہاں لوگاں سمجھ آئی جی اے اگو تساں دی مرضی میں عوام اگے اپیل کر رہا اس تو بعد اتھے جناب ہون تسی دسو کہ اساں نے اعتراض کرنے جی اے پیر رکھے اپنے آپ نہیں پرستش کرانے پوجا کرانے اسی تو کوئی پوجا نہ کرانے میں تو صاف انکار کرنا میں تو لوگ وابی بھی کئی آنے حالانکہ میں وابی کوئی نہ میں شکل منہ تساں وابی لگنا ویکھو جی چہرہ انسان نہ بولنا ہونا ہے کہ کون ہے میرا چہرہ دسو سنیا نہ چہرہ ہے کہ وابیا نہ چہرہ ہے ہیڈے شودے تے لمکے منہ بے برکتے منہ اسانے نہیں اے مزمبر شاہ را منہ تاک آن کے مزہ آون تے اسان لوگاں نے چہرے ہوتے رسول اللہ نی غلامی نی چمک پالش لگی آپ نے سمجھ آئی ایک گل نہیں نے لیکن تساں اے طاہر قاضی صاحب بھی کدھرے توحید بیان کرنے ہونے تو تسی نہ وابی آکسو اور توحید راس العقائد اور ام العقائد حضور کے بیان کیتا ساری عمر آپ اپنے سامنے اپنی تعریفاں کرائیاں نعتاں پڑھوائیاں یا اللہ نے تو تعریف کرائی تے جڑے حضور خود کم کرنے رہن او تساں سنت نہیں سمجھنے ہو سنت اور کساں آنے تے توحید بیان کرو لیکن توحید وہ بیان کرو جڑی کملی والے بیان کی تھی کولو نہ پایا کرو کولو تشریح کر کے سارے ہوتے میڑا پھیر کے تمام مقامات ختم کر کے یہ توحید تے نہیں ہونی نا توحید جڑا کو مقام ہے اس نے وہ مقام دیو سا اللہ جی دیتا ہے اسا انہاں جناب اے سنیو گل میں ان سمیٹنا انہاں فرمایا میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرے دادن بحمد اللہ ماشاءاللہ تے اللہ تعالیٰ اولاد او دیوے جڑی پیو دادے نے نقش قدم تے بھی چلے جی ہاں ان تا سارا پاکستان پر ہے اساں تا کوئی دعویٰ نہیں جی اسی شہزادہ غوث اعظم اسی تا غلام غوث اعظم لیکن یہ گل ہے کہ جس ویلے میدان آیا تے انشاءاللہ پھر ویکساں کون ہے غلام کون ہے تے شہزادہ کون ہے تے آپ فرمایا کہ آپ توحید نہ جو درس دیتا اسا میں ترجمہ کیتا اے بار میریاں کتاباں بار پہیاں میں وکری واسطے نہیں آندیاں تو سیدھا پاؤنڈ مانا دے سو تو میں پکا دینا مر بننا اللہ خیر کر سی اللہ سا بڑا دیتا ہے لیکن جڑا میں خرچ کیتا ہے وہ ماں لب ونجی اتنا ہی کافی میں اتنی قیمت رکھی کتاباں میریاں بار پہیاں ویڈیو خطابات وغیرہ جڑیاں کھیڑا میں پانا نا میں اڑ پھس والا بندہ
ہاں تے میں جڑیاں کھیڑاں پانا وہ کوئی خطیب نہیں پانا، بالکل پیڑے چ لینے والا بندہ اللہ نے فضل نال۔ تے سنیو جس طرح دل کرے ہے باہر اس نے ویڈیو بھی آئیاں تے سی ڈی وغیرہ بھی آئی ہے، وہ تسی سارے بے شک اپنے ذوق نے مطابق، مجبوری کوئی نہیں، اپنا ذوق نے تے ضرور کہن کے ونجیو۔ اس وچ تسی ویکھیو کہ میں توحید بیان کیتی ہے، یہ اساں نہ کم بننا، اساں نہ کم ہے، اساں نے پیو دادا نے کم ہے۔ صوفیاں ساریاں مسلمان کیتا ہندوستان، مولوی کسی نہیں کیتا، بنیادی طور تے صوفی مولوی ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نال صوفی بھی ہے۔ آج دا مولوی ہویا تے اگلے ایمان بھی ضائع پہ کرنا، رہی صحیح جڑی مسلمانی وہ بھی ختم، چھک چھک کے کتنی ٹنگا انہاں اسلام پہ پھیلایا تے اج اتھے بیان پہ فرمانے ایک سنی صاحب شیخ الحدیث، اس نے میں ترجمہ کیتا تے میں نے جواب بچوں نے 5 صفحے لکھ کے بھیجے، وہ میرے کل کلمی والے پین، میں شیخ الحدیث صاحب نے نہ دسنا چاہنا، ایسے لئے موقع نہیں ہے جی، نہیں کہ میں انہاں کو ڈرنا میں صرف اللہ کو لوں گا، صرف موقع نہیں نا، بے محل ہے اس ویلے۔ انہاں لکھیا صرف عقیدہ، ایک عام آدمی نہ نہیں، گولڈ شیف نہ عام ایک جاہل کوئی مرید ہوئے یا اور کسی درگاہ دا مرید کوئی جاہل ہوئے تو اس دا عقیدہ ہوئے، پھر تے اسی آکساں جی جاہل ہے، ایک شیخ الحدیث دا عقیدہ۔ میں تک کان پکڑ گیا، اے بیٹھے علماء انہاں کل میں فتویٰ پوچھنا تسی دسو۔ او فرمانین کہ میں کیا اللہ تعالیٰ حاجت رواوے کارساز مطلق ہے، وہی سب دیاں حاجات پوریاں کرنے والا ہے، مخلوق اس پیدا کیتی ہے، نبیاں ولیاں سب دیاں حاجتاں وہ پوریاں کرنے والا ہے۔ قرآن و سنت نے سانو یہی دسیا ہے۔ وہ آنن کہ نہیں، اصل گل ہے کہ میں آخیا اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارا کچھ لکھ کے غوث پاک دسیا، رسول اللہ دسیا، قرآن دسیا۔ انہاں آخیا نہیں، اصل گل ہے کہ اللہ تعالیٰ مدبر امور کائنات تنہا نہیں، کلا نظام کائنات نہیں چلا رہا، بلکہ اس وچ کچھ ذاتاں ہور بھی شریک ہیں۔ یہ تحریر ہے میں نے کہو، او اس تے نظام وچ چلا رہی ہیں تے اللہ تعالیٰ اگے سنو کہ اللہ تعالیٰ اوکھیاں گلاں، اوکھے کم، اوکھیاں حاجتاں اپنے انہاں بندیاں دے سپرد کر چھوڑنا ہے، پئی تسی کرو تے نسبتاً سوکھے کام اپنے ذمہ رکھنا ہے کہ میں کرساں، تسی اوکھے کام تسی کرو۔ بولو مسلمانوں، اے تسی ایسے علماء بھی بیٹھے تے لیکن عوام بھی بیٹھے، کدے یہ عقیدہ سنیا نے؟ کسی چبل تو چبل آدمی نے بھی یہ عقیدہ نہیں ہیں جی، کسی جاہل چبل دا بھی یہ عقیدہ نہیں۔ میں تو کھلے لفظاں پہ گل کرنا، اے ایک شیخ الحدیث یہ عقیدہ بیان کرے ہیں، اس اے حضور دی حدیثاں کو پڑھیا، وہ اے امت نو تبلیغ کر سی کہ اوکے ایک بندہ آکھو لگا جی یہ آسانی دی پھر کیڑی گل ہوئی، آسانی کام اللہ تعالیٰ فرمایا آسان کام میں کرساں، میں کہا اے وے وڈے وڈے کام جڑے او انہاں پیراں بزرگاں تے نبیاں نے کام ذمہ لا چھوڑن، باقی زخم آ گیا چریٹھاں چروٹھاں چھوٹیاں موٹیاں، اے اللہ اپنے ذمہ کرم تے لائیاں پہ یا چریٹ شیٹ لگ گئی تے میں ول کر چھوڑ سا۔ اور میں کیا ہاتھ بدے، میں کیا اللہ پیدا کر بیٹھا ہے مخلوقاں تے کچھ 4 منٹ اساں بھی دیو حاجت روائی نے، وہ بھی حاجت پوریاں کرے۔ سارے جڑا کام کیتا ہے اے میرے حضرت دی دعا ہے، اے میرے دعا تو ٹھیک ہے، دعا تو میں مننا، اے حضرت نے کام کیتا ہے، اے حضرت نے کام کیتا ہے، اے بھی جناب نے مہربانی نہ لویا ہے۔ میں کہا 2 منٹ اللہ بھی چاہ دیو، اللہ بھی چاہ دیو جس تساں پیدا کیتا ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ اے عقیدے اے اس اہل سنت دے اے عقیدے، اللہ دا واسطہ نے اس سنیت کو لو بچو، غوث پاک جے سنی بنو، پیرانے پیر جے سنی بنو، او تعلیمات حاصل کرو، خواجہ خواجگاں معین الدین چشتی اجمیری نی سنت اور انہاں نا طریقہ اختیار کرو، انہاں نی تعلیمات تے چلو۔ آج کل نے نہ کسی اے جے پیر نی تقلید کرو، نہ کسی مولوی نی تقلید کرو، کوئی بھی ہوئے تو وڈے تو وڈا ہوئے، کچھ ہوئے۔ اے عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ساں محفوظ رکھے۔ اور ماشاءاللہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، گلاں جڑیاں کم نہیں آئیاں میں کر بھی چھوڑیاں۔ کیڑی جی؟ ہاں جی، ہاں وہ میں اپنے استاداں کو پوچھا ہے،
مولانا فیض احمد صاحب کو او اصل وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں. ایک سر ایک گل بڑی تفصیل طلب ہے, یہ لمبا مسئلہ ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے. دروشی پڑھو. اے جناب میں 2-3 رباعیات پیش کرتا ہوں. دین قیم سنو بھائی, میں بھی ہوں تھکیا ہاں جی. اٹھا کر ہاں ٹھیک ہے, وضو واسطے اٹھو. تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی, تیری محفل کسی کو جیتے جی اٹھنے نہیں دیتی, وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے. دین قیم ربائیاں سنو, اے ربائیاں نہیں تبائیاں, یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں. یہ بولو اے سنیوں اہل سنت والجماعت, تساں واسطے ہتھے نعت خان کھلاراں تے تسی ڈنڈ پا دیو. یہ ترکہ مصطفیٰ ہے. میں کیا آکھیا ہے, اونچا بولو. تسی بولو, تسی بھی ڈنڈ پاؤ نا, تسے پتہ لگے میں کلا لگایا. یہ ترکہ مصطفیٰ ہے ردی تو نہیں, جاگیر ہے سب کی تیری جدی تو نہیں. اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر, اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں. اے اساں نے پیو دادے نہیں گدی نہیں, گدی بندہ ہتھوں چاہے تے ادھر بدلا چھوڑے تے ادھر پٹھا سیدھا کر چھوڑے. گدی بدل سکنی ہے, شریعت نہیں بدل سکنی. لا تبدیل لکلمات اللہ. کوئی بڑے تو بڑا شیخ نہیں بدلا سکنا, کوئی پیر نہیں بدلا سکنا, کوئی سید نہیں بدلا سکنا, کوئی کچھ نہیں کر سکنا. اس میں نہ دکھا رد و بدل کے جوہر, اسلام تیرے باپ کی گدی تو نہیں. اے کچھ لوگ آنے جی پئی نصیر الدین صاحب انہاں لوگاں پتہ نہیں کہ نظر آیا ہے, یہ اپنے مسلک تو پھر گئے. بڑیاں بڑیاں عجیب عجیب لوگ گلاں کرنے. مسلک تو میں نہیں پھر گیا. پہلے تسی دسو مسلک چیز کے وے, مسلک کس آہنے. مسلک اور شریعت الگ چیز ہے کوئی. شریعت نہیں تعریف کرو تو پھر شریعت چھوڑ کے مسلک نہیں تعریف کرو. مسلک اور شریعت ایک ہے, ایک چیز ہے, اور جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ مسلک نہیں ہے. لہذا شریعت ہی مسلک ہے اور مسلک ہی شریعت ہے. اس واسطے میں شریعت تے چلنے والا, میں گمراہ نہیں ہاں. آکھنے والا گمراہ ہے. میں گزارش کی تھی کہ آکھنے والے جی نے وہ گمراہ, میں اللہ نے فضل نال گمراہ نہیں ہوں. میرا بھٹکنا کھیل نہیں ہے. میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں. میرے نقادوں سے کہہ دو میرا بھٹکنا کھیل نہیں. دائیں بائیں گھوم آتا ہوں, سمت کو سیدھا رکھتا ہوں. ادھر ادھر چار چو گانے ہیں, گل سن سانے ہیں, لیکن سمت اسنی سیدھی ہونی پہ الحمدللہ. اس نے پیچھے کیوں ٹورنے ہو؟ میں کہ اللہ نہ فضل ہے. خم ہے سرے انسان تو حرم میں کچھ ہے. بولو اے میں اردو پہاڑاں تے نازل کرنا پیا. بولو
خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے، خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے، لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے، بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی، ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے۔ حضور فرمایا بعض لوگ سکے نسب تے نخرہ کرنے کہ نسب بڑی چیز ہے، او ابو لہب نے نسب بھی ویکھن، او چاچا آیا لیکن کملی والے تے ایمان نہیں آیا، چاچا ہونا کم نہیں آیا، غلامی مصطفیٰ ضروری ہے، اس کے بعد نسب ہے۔ حضور فرمایا یا بنی ہاشم لا یاتنی الناس باعمالہم وتاتونی بانسابکم، اے بنی ہاشم کل انج نہ ہوئے لوگ عمل کہن کے آؤں تے تسی میں نے نسب کہن کے آؤ جناب میں جناب نے خاندان نہ میں کچھ کرو، فرمایا انج نہ کرو۔ اسا میں ربائی پیش کیتا اس حدیثاں کہ کیا پھرتے ہو ہاشمی لقب کو لے کر، کیا پھرتے ہو ہاشمی لقب کو لے کر، ڈوبو نہ کہیں اسی میں سب کو لے کر، ڈوبو نہ کہیں اسی میں سب کو لے کر، ایسا نہ ہو لوگ لے کے آئیں اعمال، تم آؤ تو صرف اپنے نسب کو لے کر، کام نہیں آؤ لگا، عمل کرو اور غلامی محمد اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ جو عالی نسب ہیں ان کے لیے بھی وہی حکم ہے شریعت کا جو عام غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، احکام سب کے لیے برابر ہے۔ مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو، مومن ہو تو صرف رب سے ڈرنا سیکھو، ہر حکم کی تعمیل پہ مرنا سیکھو، اے اپنی ہی تعظیم کرانے والوں اللہ کی تعظیم بھی کرنا سیکھو، اپنے واسطے تے کوئی نہ اٹھے تے پیٹے درد پہ وننا ہے، تکلیف ہو ونی، ہاں جی ہم اتنے بڑے علامہ ہیں، ہم شاہ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، گیلانی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، ہمارے لیے فلاں کیوں نہیں اٹھا، تے اللہ نی تعظیم محمد عربی نی تعظیم کرنی پے ونجے تو تساں تکلیف ہوئے، اے حضور نی تعظیم ہی ہے نا جڑے تسی صلاۃ و سلام پڑھ کے اٹھنے ہو، اس اٹھنے وچ تساں تکلیف ہے بعض لوگاں وہاں تے اپنی انہوں نے تعظیم کرو تے بڑے خوش ہونے، یہ بڑے مہذب لوگ ہیں جو ہماری تعظیم کرتے ہیں، ہم علماء امت ہیں، ہم فضلائے دہر ہیں، ہم خدا کا قہر ہیں، اسانی عزت کرو انہانی ضرور کرو لیکن حضور نی تعظیم نہ کرو، کیونکہ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ کوئی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں بچاوے اور اساں غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔